اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ یہ قرآن شریف کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 94 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو تم کو سلام کرے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، یعنی مسلمان کو کافر مت کہو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، خلاصہ یہی ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا کیسا ہے؟ حدیث شریف ہے موجود، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ محکم بن جسامہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر اقصم کی طرف بھیجا۔ جب یہ لشکر بطن اقصم میں پہنچا تو عامر بن ازبط اشجعی اپنی سواری پر سوار مع اسباب کے چلے آ رہے تھے۔ پاس پہنچ کر انہوں نے سلام کیا تو سب رک گئے، لیکن محکم بن جسامہ نے کچھ آپس کی بنا پر یعنی نفسانی جھگڑوں کی وجہ سے اس پر جھپٹ کر انہیں قتل کر ڈالا اور اسباب لوٹ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا لشکر بھیجے صحابہ کا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ مان لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جہاد کریں گے بتا دینا۔ تو گئے صحابہ، تو ادھر سے بستی میں سے ایک آدمی کوئی باہر نکل رہا تھا اونٹ میں سوار ہو کے کہیں جانے کے لیے۔ تو ان صحابہ میں ایک آدمی ہیں محکم بن جسامہ، ان کو پہلے سے ان سے کچھ لڑائی تھی۔ وہ بستی میں سے باہر آئے تو ان سے سلام کیے، السلام علیکم۔ تو لڑائی تو پہلے ہی کی تھی، سارے صحابہ رک گئے کہ سلام کر رہا ہے، اس کا مطلب مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان کا چرچا ہو رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی اہمیت فضیلت ہر جگہ مذکور ہے، تو ہو سکتا ہے پہلے ہی مسلمان ہو گیا ہو۔ تو سب صحابہ رک گئے، ان کی پہلے کی لڑائی تھی، انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یہ فوج یہ لشکر واپس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ عامر نے اسلامی طریقہ پر سلام کیا تھا، لیکن زمانے جاہلیت کی پہلی عداوت کے سبب سے محکم نے اسے تیر مار کر ہلاک کر ڈالا۔ محکم اپنے دونوں چادریں اوڑھے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اس امید سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا استغفار کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے نہ بخشے۔ یہاں سے یہ سخت نادم، شرمندہ، شرمسار روتے ہوئے اٹھے، اپنی چادروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ 7 دن بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ مر گئے۔ لوگوں نے ان کو دفن کیا، لیکن زمین نے ان کی لاش باہر پھینک دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس ساتھی سے نہایت ہی بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائے۔ چنانچہ ان کی لاش کو پہاڑ پر ڈال دیا گیا اور اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 84 سورہ نساء کے 13ویں رکوع کی تفسیر میں ہے، یہ واقعہ مذکور ہے تفسیر ابن کثیر میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ اس سے بڑے بڑے مجرم کو زمین اندر رکھ لیتی ہے۔ فرعون کو رکھا ہے نہیں، فرعون کو نہیں پھینک دیا باہر۔ نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں۔ تو کہا یہ صحابی ان سے یہ بڑا مجرم ہے؟ ایسا نہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے بھی بڑے بڑے مجرم لوگوں کو زمین نے اپنے اندر رکھ لیا ہے، لیکن اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بتانا یہ ہے اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت
ادب، احترام، حرمت، مقام، مرتبہ، اہمیت اللہ کے نزدیک کتنا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ دینا، قتل کر دینا، مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ زمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا اے کافر، اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک ایسا ہی ہو جائے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 25 صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 1030 پر 1، مسلم شریف حدیث نمبر 45، ترمذی شریف حدیث نمبر 497، مشکات شریف حدیث نمبر 4576، مظاہر حق حدیث نمبر 92۔ یعنی جس کو کافر کہا گیا ہے، اگر وہ واقعی میں کافر ہے جب تو کچھ حرج نہیں، اور اگر وہ پکا مسلمان ہے تو اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ہم یہ اپنا کیا سے دیکھ رہے ہیں، نوجوان بچے رہتے ہیں 20 سال 15 سال 25 سال کے، لڑتے ہیں، اولی کرتے رہتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، تو گالی دیتے ہیں وہ کافر ہے سالہ۔ سالہ تو گالی دیا ہی، کافر بھی کہہ رہا ہے، کیا وہ واقعی میں کافر ہے؟ نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، یہ سب کوئی تماشا نہیں ہے، ایمان کی اہمیت سمجھیں۔ کسی کو برا کہنے کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کے اسرار ان کے اندر بکھیر دیے گئے ہیں، کیا پتہ ہے کہ کس کا دل کب بار آور ہو کر ولی بن جائے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 119 مجلس نمبر 20۔ یہ مجلس نمبر جو لکھا رہتا ہے نہیں، فیوض یزدانی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں وہ مجلس لگاتے تھے، لاکھوں ہزاروں کے آدمی تعداد میں بیٹھتے تھے، بیان ایسا کرتے تھے کہ لوگ مر جاتے تھے، ایسا بیان ہوتا تھا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا۔ تو جو مجلس لگی ہے نہیں، وہ مجلس نمبر 20 لکھا ہے، وہ مجلس جو لگتا تھا اسی کا لکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر کوئی شخص مرتے وقت کافر ہو کر مرا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، ہمیں اس میں کچھ دخل دینے کے اختیار نہیں ہے۔ اگر مرنے والا مسلمان ہو کے مرا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اب مرنے والا اسلام پر مرا ہے یا کفر پر مرا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو کسی کو کافر وغیرہ کچھ کہنا اس سے بہتر ہے خاموش رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 700 حدیث نمبر 4578۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس لعنت کو آسمان پر جانے کا راستہ نہیں دیا جاتا۔ پھر وہ لعنت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور زمین کے دروازے بھی اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے اور اس جانب بھی وہ راستہ نہیں پاتی۔ آخر وہ لعنت اس شخص کی طرف یا اس چیز کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اگر وہ لعنت کے اہل اور مستحق ہے تو اسی پر رک جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے، لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو لعنت بھیجنے والے پر واپس آ جاتی ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 703 حدیث نمبر 4609۔ مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم بن جوش یمامی سے کہا، اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا یا جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یمامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
حضرت یہ باتیں تو ہم لوگ اپنے بھائیوں سے دوستوں سے مذاق میں اولی میں سب کرتے رہتے ہیں، غصہ میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ہرگز نہ کہنا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمامی کو سمجھا رہے ہیں، تو یمامی ہو گئے تابعین اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں صحابی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ خبردار، ہرگز نہ کہنا۔ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، جن میں سے ایک تو عبادت میں ہر وقت تیار رہتا تھا، چست رہتا تھا، اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی اور گناہ کرنے والا تھا، اور دونوں میں دوستی تھی۔ عابد جو عبادت گزار تھا بسا اوقات دوسرے ساتھی کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اے یار گناہوں سے باز آ جا۔ وہ جواب دیتا تھا مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگاہ بان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے، وہ گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا افسوس، تو توبہ کر لے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ تو مجھے چھوڑ دے، میرا رب جانے۔ عابد نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روحیں نکال لیں، موت کے گھاٹ دونوں کو اتار دیا۔ جب یہ دونوں اللہ کے یہاں پہنچے تو اللہ نے اس گناہ گار سے فرمایا جا اور میری رحمت کی بنا پر جنت میں چلا جا، اور عابد سے فرمایا کیا تجھے حقیقی علم تھا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ کیا تو میری چیز یعنی میری رحمت پر اختیار رکھتا تھا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ عبادت گزار تھا، دیندار تھا، لیکن خدا کی رحمت میں قبضہ کرنا چاہتا تھا، جا اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ ارے اس کا تو مالک تھوڑے ہی ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت تیرے ابا کی ہے۔ تو اپنے اوقات میں رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہم 4 مرتبہ نماز پڑھ دیے، تہجد اشراق چاشت پڑھ دیے، قرآن کی تلاوت کر دیے تو جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی، اب ہم جس کو چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ ابا کی جاگیر نہیں ہے، اس کی مرضی، وہ جانے۔ تو قسمیں تسمیں نہ ڈالا کریں، ہاں سمجھاؤ کہ بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، ایسے سمجھاؤ۔ یہ کیا قبضہ جما رکھا ہے کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہمارے بنائے ہوا ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس عابد نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ واقعہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، پارہ نمبر 5 میں، سورہ نساء کی 7ویں رکوع کی تفسیر میں، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2221۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے منافقوں کو اسلام سے خارج نہیں فرمایا جن کا نفاق اللہ کی وحی سے معلوم تھا۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں یہ منافق ہے، یا نبی اللہ یہ منافق ہے۔ بضابطِ نام بنام اللہ نے بتایا تھا جبریل علیہ السلام کو بھیج کے۔ 300 ساڑھے 300 منافق تھے ایک ہی مجلس میں، مسجد نبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، پورا بھرا ہوا ہے، مسجد کے اندر باہر سب بھرا ہوا ہے، اب بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اس میں بہت سارے منافق بیٹھے ہوئے ہیں، منافق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نام پکڑ کے کہا کہ بھائی آپ مجلس سے نکل جائیں، اس لیے کہ منافق ہو، مسلمان نہیں ہو، تم نکل جاؤ، تم اٹھو، تم وہاں سے نکلو، تم منافق ہو، تم اٹھو یہاں سے نکلو، تم منافق ہو۔ 313-14 آدمی کو وہاں سے اٹھا کے نکالیں باہر، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ایسے الفاظ نبی نے بھی استعمال نہیں کیا، جبکہ پکا ثبوت اتر رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے
جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ منافق ہے، پھر بھی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ کی قسم تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ایسی سے باتیں کرنے والے؟ اس لیے مسلمان کو کافر ہرگز نہ کہیں، یہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ایسی باتیں نہ کریں، کنٹرول میں رہ کے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔